السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم تیموری کلینک ہری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایڑی کے درد کے اوپر آج بات کریں گے جی۔ اس کی پاسبل کازز کیا ہو سکتی ہیں، ایسی کون کون سی وجوہات ہیں جو کہ ہیل پین ایڑی کے درد کی وجہ بنتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں صبح سویرے جاگتے ہیں اور ان کا بیڈ سے نیچے پاؤں رکھنا محال ہوتا ہے۔ بیڈ پہ جیسے ہی نیچے زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں ان کا پاؤں نیچے نہیں رکھا جا سکتا۔ ایڑی میں سخت جو ہے ایک درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہیں بیٹھ جاتا ہے اس درد کی وجہ سے۔ تو اس کی ممکنہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ نارملی لوگ سمجھتے ہیں جی کہ صرف یورک ایسڈ جو ہے، گاؤٹ جو ہے، آرتھرائٹس جو ہے، یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایز پر مائی ایکسپیرینس اس کی بہت ساری دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں ان کے پاس میڈیکل رپورٹس پہلے سے پڑی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ٹیسٹ انہوں نے کروائے ہوتے ہیں۔ یورک ایسڈ ایون کہ ان کا نارمل ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یورک ایسڈ بھی نارمل ہے، میں نے یہ ٹریٹمنٹ بھی کرائی، وہ ٹریٹمنٹ بھی کروائی، لیکن میرا جو ایڑی کا درد ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو آج ہم ان تمام پاسبل کازز کے اوپر فردن ایک لائٹ سی اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ اس میں پہلی جو موسٹ کامن کاز ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یورک ایسڈ ہے۔ جب یورک ایسڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ذری بات ہے اس میں کڈنی اسٹون کی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے، یورک ایسڈ کی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے، آرتھرائٹس اور ڈائبٹیز بلڈ شوگر اس کی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بھی ہسٹری ہو سکتی ہے۔ تو یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں اباؤٹ 50 ایئرس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا بلڈ پریشر، شوگر اور یہ ملٹیپل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری جو اس کی مین کاز ہے ہیل پین کی، ایک ہے اوور ویٹ ہونا، وزن کی زیادتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ نے جو شوز پہنے ہوئے ہیں، آپ نے یہ جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے جو پاؤں ہیں اس کا سٹرین آتا ہے، اس کا دباؤ آتا ہے، تو ویٹ کا زیادہ ہونا بھی اس کی ایک ریزن ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی وجہ جو ایڑی کی درد کی ہے وہ ہے آپ کے نامناسب جوتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے شوز آپ کے پاؤں کے سائز کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ اگر سائز میں چھوٹے ہیں، ہیل آپ کی باہر نکلی ہوئی ہے، تب بھی آپ کو پین ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے جوتے بہت زیادہ تنگ ہیں تو بھی آپ کو بہت یہ ہیل پین کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی جوتوں کی جو سول ہیں وہ شاک ابزاربنٹ نہیں ہے، بالکل ہارڈ ہیں، سخت ہیں، تو بھی آپ کا ایڑی کا درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے جوتے بھاری ہیں، جیسے سیفٹی شوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کام پہ پہنتے ہیں 10 12 گھنٹے سیفٹی شوز، وہ 3 4 کلو کے سیفٹی شوز انہوں نے پہن رکھے ہوتے ہیں، ان سے کام کرتے ہیں، اس کے سول بھی سخت ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ہیل کا پین ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو بھی ہیل کا پین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیاٹیکا ارکنسا جو ہے اس کی بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہیل کا پین ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے مور کی جو L5 اور S1 جو آپ کے مور کی جو آتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو اس کی نرو روٹ جب وہاں پہ ہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا پاؤں نیچے چل کے آپ کا جو پین ہے وہ نیچے چل کے ایڑی تک آ رہا ہوتا ہے۔ تو شیاٹک نرو کی وجہ سے بھی ہیل کا درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی اور پاسبل کازز ہو سکتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا شوز ہو گئے، آپ کا اوور ویٹ ہونا ہو گیا، آپ کا یورک ایسڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے موروں کی تکلیف، اور اس کے علاوہ پرانی چوٹ آپ کو کوئی لگی ہے پاؤں کے اوپر، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاؤں کے نیچے جو ایک کنیکٹڈ ٹیشوز کا ایک بینڈ ہوتا ہے جو آپ کے پاؤں کی ہڈیوں کو الائنمنٹ کے لیے ہوتا ہے، اس بینڈ کے نیچے جب سوزش ہو جاتی ہے، جیسے پلانٹر فیشیسٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی انفلمیشن کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایڑی کی ہڈی ہوتی ہے
اس کے نیچے تھوڑی سی گروتھ بن جاتی ہے، ایک نیل سی نوک سی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی ہیل کا پین ہوتا ہے. اور اس میں ایکس رے کرتے ہیں، ایکس رے میں اگر وہ نیچے نوک سی محسوس ہو تو پھر اس کے لیے ایک نارمل سے سرجیکل پروسیجر بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم پیشنٹس کو جیل پیڈ جو ہوتے ہیں، مطلب ایک سول نرم بالکل سافٹ جیل ٹائپ سول ہوتے ہیں جو ایڑی کے نیچے رکھتے ہیں، وہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں. اس کی جو مینجمنٹ میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو ویٹ ریڈیوس کرنے کا کہتے ہیں، شوز پراپرلی جو ہے فٹ شوز اور لائٹ ویٹ شوز کا ہم ان کو کہتے ہیں. ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بالکل فلیٹ شوز پہنتے ہیں جس میں ایڑی نہیں ہوتی ہے، بالکل فلیٹ قسم کے ہوائی چپل ہو گئے، یا ہمارے ہاں ہزارہ ڈویژن میں جیسے وہ کھیڑی پہنی جاتی ہے، بالکل اس کا سول بڑا ہارڈ ہوتا ہے، وہ اگر وہ بندہ پہنتا ہے اس کی ہیل نہیں ہے تو اس میں بھی ایڑی کے اوپر بڑا اسٹرین آتا ہے، پریشر آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پین ہو سکتا ہے. تو یہ جو ریزنز ہیں، اس میں سول نرم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جو بھی آپ جوتا اپنے لیے لیتے ہیں تو اس کا جو سول ہوتا ہے وہ شاک ابزاربنٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس میں اتنی سختی بالکل ہارڈنس نہ ہو کہ آپ کو اس میں پین جو ہے ہو سکے. لائٹ ویٹ شوز اور اس کے اندر آپ جیل پیڈ جو ہوتے ہیں وہ سلیکون کے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ویٹ آپ اپنا جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد یورک ایسڈ جو ہے اس کو آپ جو ہے مینیج کرنے کے لیے اپنی ڈائٹ اور میڈیسن اور لائف اسٹائل چینجز وہ آپ اپنا سکتے ہیں. تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کی دیکھتے ہیں، ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں، اور ان کازز میں سے جو کازز ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے لائف اسٹائل کو جان کے، اس کی میڈیکل رپورٹ، اس کے ایکس رے وغیرہ دیکھ کے، اس کی اپنی سمٹمز سینسیشن کو دیکھنے کے بعد تو پھر اس کے لیے ہم کسٹمائز اور انڈیویجولائزڈ یعنی انفرادی ٹریٹمنٹ، ایسی ٹریٹمنٹ جو پیشنٹ کی علامات، پیشنٹ کی کیفیات، پیشنٹ کی پاس میڈیکل ہسٹری، پیشنٹ کی جو اس کی کیفیات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بالمثل اس کے لیے جو ہم میڈیسن تجویز کرتے ہیں تو شیورلی اس کو شفا یاب کرتی ہیں میڈیسن. لیکن یہ جو لائف اسٹائل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس میں صرف اکیلی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ کام مکمل نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنا لائف اسٹائل، یعنی جس لائف اسٹائل ڈس آرڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ایشو پیدا ہوا وہ کازنگ فیکٹرز بھی ہم نے ختم کرنے ہیں. یعنی وزن ہے تو وزن کم کرنا ہے، جوتے ٹھیک نہیں تو جوتے ٹھیک کرنے ہیں آپ نے، اگر آپ کے موروں کے ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ لینی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر آپ کا یورک ایسڈ وغیرہ زیادہ ہے تو اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. اگر آپ کی سٹنگ پوسچر ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. تو اپنے لائف سٹائل کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے رہن سہن کو جب آپ ان آرڈر کریں گے اور اپنی ڈائٹ کو آپ بہتر کریں گے اور ساتھ آپ ٹریٹمنٹ لیں گے، ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کا یہ ایشو جو ہے جو سالوں سال پرانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایکسرسائزز کی میں نے بات کی، اس میں آپ اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے برف کی ٹکور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ اس کے علاوہ پاؤں کی اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں، اس کے اوپر میں ایک ڈفرینٹ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آپ اگر کسی فزیوتھراپسٹ کی خدمات لے لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو ایکسرسائزز، فزیوتھراپی بھی بڑی ہیلپ فل مددگار ہوتی ہے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے بڑی ٹریٹمنٹ کروائی ہے. تو بڑی ٹریٹمنٹ سے مطلب یہ ہوتا ہے پیشنٹ نہ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرتا ہے، نہ اپنا ویٹ مینیج کرتا ہے، نہ وہ فزیوتھراپی کی طرف جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے ڈاکٹر صاحب ہی ایسی گولی دے دیں کہ میرا یہ برسوں پرانا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، نہ مجھے وزن کم کرنا پڑے، نہ مجھے کوئی ڈائٹ کی سخت پرہیز دیا جائے، نہ مجھے جوتے جو ہیں بدلنے پڑیں، ٹھیک ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. ٹریٹمنٹ میں آپ نے اپنا لائف سٹائل، اپنی ڈائٹ، اپنے جوتے، اپنی ٹریٹمنٹ، ہر چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل اور کامل شفا ہو سکے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.